بیمار ہیں، بالا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان سمیت جتنے بھی مومنین مومنات جسمانی روحانی لحاظ سے کمزور ہیں، غلیظ ہیں، سب کو شفاء کلی عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، ثم الصلاة والسلام علی مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد، قال الرحمن فی محکم البیان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وما هم بمؤمنین بلند صلوات۔ سامعین گرامی قدر، معزز اور محترم مومنین کرام، جملہ برادران اسلام، سلسلہ محرم الحرام کی آج ہماری چھٹی ملاقات ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اگر اس نیت سے شکر پیش کرنے کی بندہ کہ مالک نے ہمیں محمد سے محمد تک ہاتھی عطا کیے ہیں، تو نعمتیں بڑی ہیں، شکر کم ہے۔ اس لیے کہ بائے بسم اللہ سے لے کے سینے بناس تک قرآن میں اللہ جن کی اداؤں کو قرآن بنا کر پھر لا رائے بھی کہتے ہیں، ان ہستیوں کی محبتوں کا شکریہ ادا کر بھی لیا جائے تو حق شکر ادا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اللہ کی نعمتیں ہی بہت بڑی ہیں۔ مالک نے اپنے سب سے حسین ترین نبی کو ہمارا رسول بنا کر خود قرآن میں اعلان کیا ہے کہ ہم نے محمد تمہیں دیا نہیں، ہم نے تم پر محمد دے کر احسان کیا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، میرا اللہ کہتے ہیں یاد کرو وہ لمحہ جب میں نے اپنا محبوب تمہیں نبی بنا کر دے دیا ہے، تو وہ نبی کا دینا تم پر میرا احسان ہے۔ احسان اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کے پاس نہ ہو اور اسے مل جائے۔ میرے اللہ نے کہا تمہارے پاس محمد جیسا رسول تھا ہی نہیں، تم جہالت کے اندھیرے میں تھے، میں نے تمہیں ایسا رسول عطا کیا ہے کہ جس رسول کی عظمت کا جب تم کلمہ پڑھو گے تو بڑے بڑے نبی تمہارے ساتھ امت محمد مصطفیٰ میں کھڑے نظر آئیں گے، تب تمہیں پتا چلے گا کہ اللہ نے ہمیں کتنا بڑا رسول عطا کیا ہے۔
جو زبانی عشق مصطفیٰ میں حرکت میں نہیں آتی وہ پھر کسی کی محبت میں نہیں بول سکتی، اس لیے کہ نہ بولنے والا بھی جس کو خلق کرنے پر داد دیتا ہو اس محبوب کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اللہ دنیا میں ہر بندے کو حق حاصل ہے کہ وہ جسے اپنا نبی مانتا ہو، جسے اپنا امام مانتا ہو، جسے اپنا ہادی مانتا ہو، جسے اپنا مولا مانتا ہو، جسے اپنا پیر مانتا ہو، جسے اپنا مرشد مانتا ہو، اسے حق حاصل ہے کہ وہ اس کی شان ضرور بیان کرے کہ میرا مولا ایسا ہے، میرا امام ایسا ہے، میرا پیر ایسا ہے، میرا مرشد ایسا ہے، میرا ہادی ایسا ہے۔ لیکن یاد رکھنا ہم نے پیر، مرشد، ہادی، نبی وہ بنائے ہیں جن کے لیے تاریخ کی روایتیں نہیں بولتی، قرآن کی آیتیں بولتی ہیں۔ آیت کل بھی لائب تھی، آیت آج بھی لائب ہے، آیت کل بھی موجز نما تھی، آیت آج بھی موجز نما ہے۔ ہماری طرح بھائی بسم اللہ سے لے کسی نے والناس تک کہ قرآن میں ایسا ہاتھی ڈھونڈ کے دکھا دے جس کی بولنے پر بھی اللہ ما ینطقو کی آیت اتار کے کہے کہ اے میرے محمد تو اپنی مرضی سے تو بولتا ہی نہیں، تو بولتا ہے جس میں میری مرضی شامل ہو جاتی ہے۔ پوری کائنات اس بات پر شاہد ہے، ایک ہی ہادی ہے، ایک ہی رسول ہے، 1,24,000 نبیوں میں سے 313 رسولوں میں سے اولو العزم پیغمبر جب منتخب کر لیے گئے تھے 5، پھر ان میں جو خاتم النبیین کا تاج پہنے علیحدہ ہوا تھا وہ میرا ایک ہی رسول ہے، جس کا کمال اور مقام یہ ہے کہ اللہ اس محمد کے قول کا بھی ضامن ہے، میرا اللہ اس محمد کے فعل کا بھی ضامن ہے۔ جہاں قول کی بات آئی میرے اللہ نے کہا تو اپنی مرضی سے نہیں بولتا، اور جب فعل مصطفیٰ کی بات آئی میرے مالک نے کہا اے میرے حبیب یہ کینکریاں تو نے نہیں پھینکی، یہ کینکریاں تو ہم نے پھینکی ہے تاکہ دنیا کو بتا دیا جائے فعل مصطفیٰ کا ضامن بھی اللہ ہے، قول مصطفیٰ کا ضامن بھی اللہ ہے۔ ماننا پڑے گا محمد کے قول جیسا قول کوئی نہیں، محمد کے فعل جیسا فعل کوئی نہیں۔ بھئی دونوں ہی چیزوں کی گارنٹی اللہ لے رہا ہے، قول مصطفیٰ کا ضامن بھی اللہ ہے، فعل مصطفیٰ کا ضامن بھی اللہ ہے۔ اس سے پہلے بھی اللہ نے اپنے نبی بھیجے، رسول بھیجے، لیکن کسی رسول کے قول کا ضامن اللہ نہیں ہے، کسی رسول کے فعل کا ضامن اللہ نہیں ہے۔ موسیٰ اللہ کا رسول ہے، کلمہ پڑھا جاتا ہے اس کا بھی، صاحب کتاب ہے، لیکن اللہ قول مصطفیٰ کا ضامن نہیں ہے، فعل مصطفیٰ کا ضامن نہیں ہے۔ تو جس کی توحید ذمہ داری لے لے کہ محمد میری مرضی سے نہیں بولتا، میری مرضی سے یہ کام نہیں کرتا، تو پھر ماننا پڑے گا اس نے من کنت مولا بول کر زمانے کو بتایا ہے، میں نے علی منوایا بھی اس کی مرضی سے، دکھایا بھی اس کی مرضی ہے۔ جو محمد بہت شکر گزار آپ کی محبت، اتنا حسین، اتنا کریم، اتنا اللہ نے ہمیں نبی عطا کیا ہے۔ اس نبی کی عزت پر جتنی بھی زندگی فخر سے گزر جائے اتنی کم ہے۔ سینہ تان کے اگر کوئی بندہ کسی چوک چراہے میں کھڑا ہو کہ اپنے نبی کی عزتوں پہ غرور کر کے بتائے کہ میرا محمد نبی ہے تو اسے زیب دیتا ہے۔ اگر کوئی سینہ تان کے بڑے مجمع میں کہے کہ میں اس لیے مقدر والا ہوں کہ محمد مصطفیٰ میرے رسول ہے تو اسے یہ حق حاصل ہے، اس لیے کہ تکبر اس پہ کیا جا سکتا ہے جس کے کردار پر کوئی انگلی اٹھانے والا نہ ہو، کوئی جسے نعرہ لگانے کے بعد پلٹ کر دیکھ کر نہ کہے کہ کس کا نام لے رہا ہے۔ پوری تاریخ اس بات پہ شاہد ہے، گلی ہو، بازار ہو، اپنے ہو، بیگانے ہو، اگر یا رسول اللہ کہا جائے تو سننے والے اگلے پچھلے سارے ساتھ مل کے عشق مصطفیٰ کا تابعدار ہو جاتے ہیں۔ سب کہتے ہیں اکیلا تیرا ہی رسول نہیں ہے،
रसूल है, इसके बाद दूसरा एक ही नाम है। बड़े मजमे में या इन्हीं का नारा निकालो, बड़े बड़े कहते हैं तन्हा तेरा ही ईमान नहीं है। अली हमारा भी ईमान। तो मुर्शिद ऐसे होना चाहिए ना दोस्तों, जिसका नाम लेने के बाद हर तरफ से सदा आए कि मेरा भी है, मेरा भी है, मेरा भी है, मेरा भी है। अभी तक दुनिया को समझ नहीं आ रही अली किस हस्ती का नाम है। अली तक पहुंचने के लिए अब थोड़ा सा कुरान पढ़ना बड़ा जरूरी हो गया है। फिर अल्लाह ने कहा हबीब, मैंने ऐसे ऐसे नबी भी भेजे हैं जिन्होंने माओ की गोद में बता दिया है कि हम अल्लाह के नबी हैं, और उनका माओ की गोदों में बोलना तेरी अजमत के लिए है। मैंने ऐसे ऐसे नबी भेजे हैं जो साहिब किताब हो, लेकिन तेरी इज्जत की कसम वो पहले तेरी नाज़िल की हुई किताब उम्मत के हवाले करते थे कि ये अल्लाह ने मुझे किताब अता की है। पहले किताब की बात करते थे, बाद में अपने नबी होने का ऐलान करते थे। और जनाब ईसा से तो बात ही बड़ी बात है कि जब जनाब मरियम की इज्जत पे हमला हुआ तो सरकार ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नी अब्दुल्ला अतानियल किताब वजअलनी नबिय्या, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब अता की है। किताब पहले है, नबूवत का ऐलान बाद में है। अतानियल किताब वजअलनी नबिय्या, उसने मुझे किताब अता की है, उसने मुझे नबी बनाया है। पहले किताब पेश की गई, बाद में नबूवत का ऐलान किया गया। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अपने ऊपर उतरने वाली किताब पेश की कि अल्लाह ने मुझे साहिब किताब बनाया है। जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम ने भी ऐसा ही किया था कि सबसे पहले लोगों को किताब पेश की थी कि ये अल्लाह ने मुझे किताब अता की है। यानी मालिक समझा के रहा है कि जितने भी मैंने नबी भेजे हैं जो वो किताबों के वारिस ठहरे हैं, वो किताब पहले पेश करते थे अपनी उम्मत को, अपना किरदार बाद में पेश करते थे। और फिर एक वक्त ऐसा आता था नबी अपनी उम्मत को अपने सामने खड़ा करके कहता था एक मर्तबा पूरे निज़ाम को गौर से देखो और फैसला करो, मेरा किरदार अल्लाह की किताब के मुताबिक है, जैसे अल्लाह की किताब है वैसे मेरा किरदार है। मूसा को ये कहना पड़ा जैसे अल्लाह की किताब है वैसे मेरा किरदार है। ईसा को कहना पड़ा जैसे अल्लाह की किताब है वैसे मेरा किरदार है। दाऊद को कहना पड़ा जैसे मेरे अल्लाह की किताब है वैसे ही मेरा किरदार है। इब्राहीम को मैंने सहीफे अता किए, इब्राहीम को कहना पड़ा कि जैसे अल्लाह की किताब है वैसे ही मेरा किरदार है। लेकिन कुर्बान जाऊं तेरी इज्जतें ही करानी है, तूने पहले किरदार पेश किया, बाद में किताब दी गई और तूने दुनिया में तब्दीली बड़ी बड़ी पैदा कर दी। वो कहते थे हमारा किरदार किताब के मुताबिक है, तूने बनवाया अल्लाह की किताब मेरे किरदार के मुताबिक। जागना पड़ेगा दोस्तों। सलामत रखे आपको। यानी अल्लाह इतनी अकीदत बड़ी सलात में चाहिए। नबी ने कहा पहले किरदार देख लो मेरा और बाद में जो किताब उतरी है ये देखते चले जाओ ये मेरे किरदार के मुताबिक है कि नहीं है। तुम तारीखों में भी लिखते हो, मदरसों में भी पढ़ाते हो, बच्चों को छोटी छोटी अकलों में बड़ी बात डाल के उनकी सोच को पूरा कर देते हो कि हमारा नबी 40 साल तक नबी नहीं था। 40 साल मोहम्मद मुस्तफ़ा, फिर उसके बाद उन्होंने ऐलान नबूवत किया, जिब्रील आए, उन्होंने सरकार का ऑपरेशन किया, फिर अल्लाह का नबी होने की हैसियत से अपने घर पहुंचा। जब पहली वही उतरी तो डर रहा था, पहली वही उतरी तो क्या कर रहे थे नबी? डर रहे थे। अब जिस सीने में दिल है और दिल में मोहम्मद मुस्तफ़ा है, आयत पढ़ूंगा कुरान की, और ये अली वालों का अकीदा है जो तारीख की
کوئی روایت اللہ کے قرآن کی آیت سے ٹکرا جائے ہم اسے نہیں مانتے۔ بھائی اگر میرے دوسرے بھائیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے تو وہ میرے ساتھ ہاں میں ہاں ملائیں کہ جو روایت آیت سے ٹکرائے، بتاؤ آیت مانیں گے کہ روایت؟ آیت مانیں گے اللہ کے قرآن کی، تو روایت نے کیا کہا؟ جب پہلی وحی اتری اللہ کا نبی ڈر رہا تھا۔ یہ بات ہے آپ نے کتابوں میں پڑھا بھی سنا بھی، یہ بات ہر مسلمان بچے کے ذہن میں ڈال دی جاتی ہے اور وہ ساری زندگی اسی پہ اپنا عقیدہ چلائے پھرتا ہے کہ جب ہمارے نبی پہ پہلی وحی اتری تھی تو معاذ اللہ اللہ کا نبی گھبرا گیا تھا، بخار ہو گیا تھا۔ آؤ ذرا قرآن کی طرف چلے جاتے ہیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ میرے اللہ نے کہا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے میرے محمد ہم نے تجھے بھیجا ہے گواہی دینے والا بنا کر، ہم نے تجھے بھیجا ہے خوشخبری سنانے والا بنا کر، ہم نے تجھے بھیجا ہے نذیرہ ڈرانے والا بنا کر، ڈرنے والا نہیں۔ میرا نبی کس کس کو ڈرائے گا یہ بھی اللہ ہی بتائے گا۔ تو سورہ فرقان کی پہلی آیت اللہ نے قرآن میں اتاری، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ برکتوں والی ہے وہ ذات جس نے فرقان اپنے بندہ محمد پہ اتاری تاکہ وہ دونوں جہانوں کو ڈرانے والا بن جائے۔ اب مولوی تیرا عقیدہ قرآن سے مجھے لینا پڑ گیا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے محمد ڈرانے کے لیے آیا، تیری روایت کہہ رہی ہے محمد ڈر رہا تھا۔ اگر ڈر رہا تھا تو بتا قرآن کہاں جائے؟ تو جو خود ہی ڈر رہا تھا وہ ڈرائے گا کیسے؟ ماننا پڑے گا کوئی سازش ہے جو عزت مصطفیٰ کو کٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو مقام مصطفیٰ کو کٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی طرح تم نے امی کہہ کے نبی کو ان پڑھ کہہ کے متعارف کروانا شروع کر دیا کہ ہمارا نبی پڑھا لکھا نہیں تھا۔ یہاں بھی میں قرآن ہی پڑھتا ہوں، سورہ اعلیٰ کے جملے ہیں۔ میرے اللہ نے کہا سنقرئک فلا تنسیٰ، اے میرے محمد جو ہم تجھے پڑھا دیتے ہیں پھر تو بھولتا نہیں۔ بھائیوں کی عقیدت کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مولا سلامت رکھے، بہت استقبال کیا تم نے، اللہ جزائے دے گا آپ کو۔ میرے مالک نے کہا تم کہتے ہو محمد کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، جب ہم قرآن میں اعلان کر رہے ہیں سنقرئک فلا تنسیٰ، جو ہم تجھے پڑھا دیتے ہیں پھر تو اسے بھولتا نہیں ہے۔ اور دوسری منزل بہت بڑی منزل ہے، سورہ جمعہ کی دوسری آیت میں میرے مالک نے اعلان کرتے ہوئے کہا هو الذی بعث فی الأمیین رسولا، اللہ وہ ہے جس نے امیین میں رسول بھیجا۔ بھیجنے کی وجہ کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، وَیُزَکِّیہم، پھر وہ انہیں پاک کرتا ہے، وَیُعَلِّمُہُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، جب انہیں پاک کر لیتا ہے پھر وہ انہیں کتاب کی بھی تعلیم دیتا ہے، حکمت کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ دنیا کا مجھے وہ ان پڑھ بندہ تو بتاؤ جو پڑھا بھی سکتا ہو اور ان پڑھ بھی ہو۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، میرا نبی تمہیں کتاب کی تعلیم بھی دے گا، حکمت کی تعلیم بھی دے گا۔ اب میرے نبی کا جملہ ہے جو احادیث کی کتابوں میں روشن ہے، سرکار آپ کس لیے بھیجے گئے؟ اب سید سے لے کے آخری بندے تک حال میں بیٹھے ہوئے کبھی حال دیکھوں گا اس جملہ کہنے کے بعد، کس لیے بھیجے گئے آپ؟ میرے نبی
नबी ने मुस्कुरा कर कहा इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, अल्लाह ने मुझे भेजा तुम्हें इल्म देने के लिए, अल्लाह ने मुझे भेजा तुम्हें पढ़ाने के लिए। अब रखो पढ़े लिखे लोगों के सरों पे कुरान, और उन्हें पूछे मुअल्लिम किसे कहते हैं? वो कहते मुअल्लिम उसे कहते हैं जो पढ़ाना जानता हो, लिखना जानता हो, जो नस्लों को संवारना जानता हो, उसे मुअल्लिम कहते हैं। अगर आपके यहाँ मुअल्लिम को अनपढ़ा कहा जाता है तो दोस्तों मुझे वो मुअल्लिम बड़ा बात मुकद्दर रहेगा कि जो पढ़ा लिखा भी हो और माशरा उसे अनपढ़ कहे। ये भी कोई साजिश थी कि लोगों के नबी के मुतालिक ये राय कायम करना शुरू कर दी कि माज़अल्लाह नबी पढ़े लिखे नहीं थे। अगर नबी पढ़े लिखे नहीं थे तो फिर नबी ने क्यों कहा अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहु, मैं शहर इल्म हूँ, अली उसका दरवाजा है, ताकि जो साजिश तुम कर रहे हो उसमें तुम कामयाब ही ना सको। मैं भी इल्म हूँ, अली भी इल्म है। अच्छा ये नारा मेरे उस्ताद मोहतरम ने कौम शिया को दिया है, ज़बान के साथ दिल बोला अली मौला अली मौला। मैंने एक दिन पूछा आपसे कि सरकार आपने ये नारा क्यों मुतारफ करवा दिया है? उन्होंने कहा बच्चे गदीर में सबके दिल नहीं बोल रहे थे, ज़बानें बोल रही थी मगर दिल नहीं बोल रहे थे। तब से मैंने अपने आप से फैसला कर लिया कि कौम को ये भी बताएंगे कि ज़बान के साथ दिल बोला अली मौला अली मौला। जिस जिसका दिल मौला था वो जमकंबर था या सलेमान था या मिकदाद था या अबूजर था, जो बकन बकन की सदाएं वसूल भी पा रहे थे और नज़ारा भी कर रहे थे। अल्लाह की इज्जतों की कसम है, पूरी जिम्मेदारी अगर मुसलमान सिर्फ इस बात पर पहले तवज्जो देने में लगा दे कि अल्लाह ने जैसा हमें मोहम्मद अता किया है ऐसा अल्लाह ने किसी को ऐसा रसूल अता ही नहीं किया। मेरा रसूल चले तो कुरान बन जाता है, बैठे तो कुरान बन जाता है, बोले तो कुरान बन जाता है, किसी को दूर से पास बुलाए तो कुरान बन जाता है, इमरान की मोहब्बत में किसी को बसर से उठा दे तो कुरान बन जाता है। अगर रसूल समझ में आ जाएंगे तो जिन्हें जिन्हें रसूल मनवाता रहा है वो सबके सब बड़े आसान समझ में आ जाएंगे। इन्होंने तहरीम कारी ये कर ली कि तुम रसूल ही के मकाम को घटाना शुरू कर दो। जब रसूल ही का मकाम घटना शुरू हो जाएगा तो जिन्हें वो कंधों पे चढ़ाता रहेगा। क्योंकि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हिजरत की रात अल्लाह के नबी के अपने कंधों पे उठाया तो हमारे भाइयों ने नाते लिख लिख कर पढ़ी, शान बद के नी मुड़ने आते चांद वाले। भाई हक हासिल है, हम इस बात को तस्लीम करते हैं और ये सूट करते हैं कि जिस कंधे पे नबी आ जाए उसकी शान लाजम है कि बुलंद हो जाए। क्योंकि अगर जनाबे अयूब के घर के सामने मोहम्मद मुस्तफ़ा की ऊँटनी ठहर जाए तो जनाबे अयूब का इसी वजह से मकाम अलग थलग है कि नबी की ऊँटनी उनके घर के सामने बैठ गई थी, तो जिसके कंधे पे खुद नबी बैठ जाए उसका मकाम क्या होगा। मेरी जान तरतीब अपनी ही बनाए रखना। ये बात तुम्हारे ही मुंह से निकली थी, नातखानों ने गा गा के जमाने को बताया था, शान बद गई मोटे आते जान वाले। अगर कोई मोहम्मद मुस्तफा को अपने कंधों पे उठा ले तो उस जैसा कोई नहीं है तो जो मोहम्मद मुस्तफा के कंधे पे आ जाए। ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि वो कौन मुकद्दर वाले हैं जो खुद नबी के कंधों पे आ गए थे। जब फतह मक्का हुई, बुत तोड़ने का इरादा हुआ
اللہ کا ایک کام کریں گے مل کے. یہ بات کام ہے جو صرف میں اور تو کرے گا. سرکار حکم، میرے نبی نے کہا میرے کندھوں پہ چڑھ جاؤ. لات، منات، عزا، ان تینوں کو توڑنا ہے تو نے. اور جتنے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بھی. کندھے پہ. میرے مولا نے کہا یا رسول اللہ آپ کی ایک طرف لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، دوسری طرف محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. میرے پاؤں جب کندھوں پہ آئیں گے تو مہر نبوت نیچے ہوگی، علی کے پاؤں اوپر ہوں گے. نبی مسکرا کے کہتے ہیں زمانے کو بتانے لگا ہوں قرآن پہ قرآن آ سکتا ہے. اچھا ایک جملہ موالیوں کی محبت کی نظر کرنے لگا ہوں جو ولایت امیر المومنین کے جملے پہ غدیر کے مقام تک اپنا نعرہ پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ جملہ کہنے لگا ہوں. سمجھ میں آ گیا تو آج کی مجلس کا سجاد صالح کی طرف سے یہ بہت بڑا تحفہ ہے موالیان حیدر کرار کو، ملنگان علی کو، عقیدت مندان دروازہ شاہ نجف کو. اللہ کی عزت کی قسم ہے جب میرا رسول کہہ رہا تھا کہ آپ میرے کندھے پہ چڑھ جائیے، علی کہہ رہے تھے ایک طرف لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، دوسری طرف محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. میرے مولا نے مولا سے کہا علی ولی اللہ پڑھنے والوں کو کلمات کھانے کی ضرورت نہیں آئے گی، جب بھی وہ بتائیں گے بس یہ منظر ہی سمجھا دیں گے. جہاں لا الہ الا اللہ تھا وہاں محمد رسول اللہ تھا، وہیں پہ علی ولی اللہ تھا. تم کلمہ لکھا دیکھتے ہو، ہم بنا دیکھتے ہیں. جدو لوٹے ہو تو 5-7 لوکل ویگنا اگوں ڈرائیور یکدم ہی بڑھ جاتے ہیں. نان سٹاپ نعرہ لگایا کرو تاکہ پتہ چلے. اور سلامت رکھیے آپ کو. علی چڑھ گئے محمد مصطفیٰ کے کندھوں پر، اور جس اللہ کے نبی کے کندھوں پر علی چڑھ گئے تو اب میں اپنے اس نعت خواں سے سوال کروں گا جناب آپ کیا پروگرام ہے؟ آپ نے کہا تھا نا شان بد کے بھی موٹے ہوتے چاند والے ہیں، علی نبی کے کندھوں پر ہے. علی مولا کے لیے بھی یہ کہنا بڑھتا ہے کہ نہیں؟ میری جان یہاں کہنا واجب ہو گیا ہے اس لیے کہ کندھا وہ ہے جس کندھے پر پوری امت کی بخشش کی ذمہ داری ہے. اور اللہ کے نبی نے اس کندھے کے ساتھ علی کا کندھا ملا کے بتایا کہ جہاں ہمیں بہت بڑا کام کرنا پڑتا ہے وہاں محمد اور علی کو ایک ہونا پڑتا ہے. محشر میں جس نے جہنم سے بچنا ہو وہ 2 ہی نام لیتا رہے، یا نبی نبی کہتا رہے یا علی، تاکہ اس کی بخشش ممکن ہو سکے. یہ پہلا لمحہ جہاں نبی کے کندھے پہ علی نظر آئے اس بات کو سمجھ آ گئی کہ نبی کے کندھوں کا سوار کون ہے. دوسرا مقام حسنین شریف ہے، مدینے کی گلی سے تیزی سے اپنے گھر میں داخل ہے اور یہ کبھی کبھی بچوں کی ادا ہوتی ہے بڑے فاسٹ. قرآن ہی ابے کو تو پوچھ ہی گئی
کیونکہ انہیں پتہ ہے اس حالت میں بات ماں ہی سن سکتی ہے، اور وہ ماں کو آ کے بڑی تیزی سے ساتھ کرتے ہیں، اور ماں مزاج سمجھ جاتی ہے کہ آج میرا بچہ کوئی اسپیشل کہنے والا ہے۔ ایسا ہی منظر مدینے میں اس لمحے میں دیکھا گیا جب کچھ صحابہ کرام کے بچوں نے حسن حسین مولا کو اپنے عید کے کپڑے دکھا کر کہا کہ کل رات، کسی نے کہا پرسوں، کسی نے کہا ترسوں، میرے ابا اماں بازار گئے، انہوں نے ہمارے لیے عید کی شاپنگ کی، یہ ہمارے کپڑے ہیں جو ہم عید والے دن پہنے گے، یہ ہمارے کپڑے ہیں۔ دونوں شہزادے بڑی تیزی کے ساتھ صحن طیبہ میں داخل ہوئے، سیدھے اپنی ماں کے پاس، ماں کو ایک ہی جملہ کہا، سب بچے اپنے اپنے کپڑے ہمیں دکھا رہے تھے، اماں عید والے دن جو ہم نے پہنے ہیں ہمارے کپڑے۔ ماں بھی بچوں کا مزاج جانتی تھی، ماں جانتی تھی کہ تسلی دینے والے بچے نہیں ہیں، حقیقت سننے والے بچے ہیں۔ جیسے ہی ماں کو حسنین شریفین نے کہا ماں ہمارے کپڑے، بی بی نے بھی بچوں کو ایک مرتبہ خوشخبری سناتے ہوئے کہا، گھبراتے کیوں ہو، تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہے، تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہے، تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہے۔ اللہ نے صف ملائکہ سے جبریل کو نکالا، جبریل کو نکالنے کے بعد اللہ نے پہلے خود مبارک دی، جبریل میں اللہ تجھے مبارک دے رہا ہوں اس لیے کہ تیرے عہدے میں تبدیلی آ گئی ہے۔ حسنین کی ماں نے تجھے بچوں کا درجی کہہ دیا ہے، جا جنت سے پوچھا کے لے جا، آج جب دروازے پہ جائے گا تو خود کو جبریل نہ کہنا انا قیاد الحسنین۔ اور یہ جملہ میں نے ہندوستان کی سرزمین پہ کہا تھا، کتنی دیر تک مجھے محبت وصول ہوتی رہی، وہ منظر میری آنکھوں میں ابھر آیا ہے، لیکن پورے والا کے مومنین سے بڑی پرانی چاہت اور محبت ہے۔ جوانی یہیں سے شروع ہوئی اور زندگی کے ان لمحوں میں بھی آپ کی زیارت کر رہا ہوں، اس لیے واجب کر کے جملہ آپ کی محبتوں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ جیسے ہی اللہ نے کہا جا کے کہنا کہ میں حسنین کا درزی ہوں، اب جبریل کو درزی اللہ نے نہیں بنایا، نہیں جاگے ابھی تک نہیں جاگے، پھر کہنے لگا جبریل کو درزی سیدہ کائنات نے بنایا ہے، ابھی بھی اختیار سمجھ میں نہیں آتے جو یہاں رہ کے وہاں کے نواب کو درزی بنا سکتی ہے، اسے حق حاصل ہے کہ اس کا باپا سلمان جیسے کو منا اہل البیت کہہ کے دنیا کو بتا دے۔ ہم اگر کسی کا درجہ یہاں بڑھانا چاہے تو اہل بیت میں آ جاتا ہے، کسی کا درجہ وہاں بدلنا چاہے تو سید الملائکہ سے وہ درزی ہو جاتا ہے۔ یہ مرضی آل محمد ہے، آگے کپڑے جیسے خوشاکی آ گئی، سیدہ کائنات نے اپنے بچوں کا حسن حسین آگے ہیں تمہارے کپڑے، اچھا کہاں سے؟ میری بیوی نے مسکرا کر کہا جہاں کہ تم سردار ہو، ہم تو جنت کے سردار ہیں۔ بیوی نے کہا وہیں سے سردار کا حق حاصل ہے، اپنی جائیداد جہاں چاہے استعمال کرو، لیکن ایک بات ہے، جب جبریل کو اللہ نے کہا تھا نا جنت سے پوچھا کے لے جا، اس وقت جبریل نے اللہ سے ایک بات کی تھی، اس نے کہا تیری قدرت کی سمجھ نہیں آئی آج تک، تیرے قریب بھی رہتے ہیں، لیکن آج جو سوال آگے ہے سامنے وہ کرنا بھی پڑ گیا ہے۔ میرے مالک نے کہا پوچھ۔ جبریل کہتا ہے آدم سے تو نے جنت کے کپڑے اتروا لیے تھے، ان کے لیے مجھے کہہ رہا ہے جنت کے کپڑے لے جا۔ اللہ نے کہا آدم اور ان میں فرق ہے کہ آدم ریت تھی، یہ سردار ہے، ریت کا اختیار اتنا ہی ہے جتنا سردار دے دے، سرداروں کا اختیار جہاں چاہے وہاں اختیار ہے، وہ اگر زمین پہ منگوانا چاہے زمین پہ منگوا سکتے ہیں، عرش پہ آنا چاہے عرش پہ آ سکتے ہیں۔ جنت کے مالک جو ہے اب مالکوں کا اختیار ہے،
صحیح ہے۔ دونوں شہزادوں نے جنت کے کپڑے پہنے ہوئے اور نانا تشریف لے آئے۔ نانا کو دیکھ کر دونوں نوازوں نے مسکراتے ہوئے کہا نانا کیسے لگ رہے ہیں؟ جیسے کہے نا کیسے لگ رہے ہیں؟ نانا نے کہا ایسے لگ رہے ہیں کہ الحسین منی کہنے کو دل چاہتا ہے، الحسن منی کہنے کو دل چاہ رہا ہے، آپ دونوں آج مجھے ایسے لگ رہے ہیں۔ چلے عید کی تیاری ہو گئی ہے، نماز کے لیے نکلتے ہیں۔ جیسے کہا نماز کے لیے نکلتے ہیں، بس صحن طیبہ سے باہر نکلنے کی ضرورت پڑی۔ حسن و حسین نے دیکھا وہ جو جنت کے کپڑے دکھا رہے تھے آج وہ سواریوں پہ بیٹھے عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ جیسے انہیں سواریوں پہ بیٹھا دیکھا حسنین شریفین نے اپنے نانا کو مسکراتے ہوئے کہا سب کے بچے سواریوں پہ بیٹھ کے جائیں۔ حسنین شریفین پیدل چلتے ہوئے ہے، یہ والا کہا کا انصاف ہے، مدینے کے مالک بھی ہم ہیں، سردار بھی ہم ہیں، ہاتھ ساری عزتیں ہمارے دروازے پر ہے اور پھر ہم ان کے سامنے چلتے ہوئے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے مسکراتے ہوئے کہا یاد رکھنا جس طرح تمہاری پوشاکیں عام نہیں ہیں اسی طرح تمہاری سواری بھی عام نہیں ہو سکتی۔ جہاں سے پوشاک ہے کم سے کم وہاں کے اختیارات کی سواری ہونی چاہیے۔ تو اے میرے حسن حسین میں پورے عرب کو دیکھ رہا ہوں، پورے عرب میں تمہاری شان کے مطابق مجھے کوئی سواری نظر نہیں آ رہی، البتہ میرے کندھے ہی اس قابل ہیں کہ ایک پہ حسن بیٹھ جائے ایک پہ حسین بیٹھ جائے۔ نبی کے کندھے پہ حسن بھی بیٹھ گئے، نبی کے کندھے پہ حسین بھی بیٹھ گئے۔ اب ذرا پھر جھوم کے گئے وہ شان بد گئے نہیں موٹی اندھے چھان والے اللہ کے نبی کو جس نے کندھوں پہ اٹھایا تھا اس کی شان بھی بیان کر، اور نبی نے جن کے کندھوں پہ اگر کندھوں کندھی بات کرنی ہے تو بات تو پھر دنیا کے سامنے لانی پڑے گی۔ وہ کتنی عزت والا ہے جس کے کندھے پہ نبی آ گئے، اور پھر وہ کتنی عزتوں والے ہیں جس نبی کے کندھے پر علی آ گئے، علی کے بعد حسنین شریفین آ گئے ہیں۔ مقدر ہی بہت بڑا ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے۔ چل پڑا اللہ کے نبی، بات یہاں روکنی نہیں جا رہا، آخری نے بلایا حسین نبی کے کندھے پر چل رہا ہے اللہ کا رسول۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سامنے سے آتے ہوئے نظارہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے جب اتنا خوبصورت منظر دیکھا رہا نہ گیا ان سے، انہوں نے حسنین شریفین کو دیکھتے ہی کہا حسن حسین یا حسن یا حسین نعم المرکب، اے حسن اور حسین تمہاری سواری بہت خوبصورت ہے۔ جملہ کتابوں میں نہ لکھا ہو، پورے والا کے کسی بھی چوک میں سجاد سالک کا قتل واجب ہے اور خون معاف ہے۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے حسن اور حسین تمہاری سواری بڑی خوبصورت ہے، اللہ کے نبی نے اپنا منہ پھیر لیا۔ جناب حضرت عمر دوسری طرف آئے، آ کے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے جو غلط کہہ دیا ہے، میں نے تو تعریف کی ہے حسن حسین تمہاری سواری کتنی خوبصورت ہے۔ اللہ کا نبی کہتا ہے کاش تم مجھے دیکھ کے کہتا اے محمد تیرے سوار کتنے خوبصورت ہے، تب مجھے اور مزہ آتا۔ اللہ کا نبی کیا سمجھا رہا ہے، کوئی میری تعریف کرے میرے حسنین کی نہ کرے، مجھے وہ صحابی پسند نہیں ہے، بندہ مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کی ناراضگی برداشت ہی نہیں کر سکتا، میں آپ کے سامنے ایک نہیں 1000 مرتبہ کہتا ہوں اے میرے نبی تیرے سوار بڑے خوبصورت ہیں، اے میرے نبی تیرے سوار بڑے خوبصورت ہیں۔ اللہ کے نبی کا صحابی بتا رہا ہے اگر محمد کو راضی رکھنا ہو تو حسنین کی بھی عزت کرو،
سیدہ کائنات کا بھی احترام کرو، پھر ہو تم مسلمان، پھر تمہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کا لطف آئے گا۔ جب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کلمے کے محافظوں کے بھی ہم نوکر ہیں، پھر جینے کا لطف۔ اگر سارے ہی احترام کرتے نا میری جان، تو میرا اپنا قیدہ ہے کربلا برپا ہی نہ ہوتے۔ کیسے مسلمان ہیں جو کلمہ بھی پڑھتے تھے اور آل پیغمبر کو اذیتیں بھی دیتے تھے۔ اسی لیے ایک ہندو شاعر نے لکھنؤ شہر میں 10 محرم والے دن علی والوں کا ماتمی جلوس روک کر کہا، میں طاقت سے نفرت سے حسین کے ماتمیوں تمہیں نہیں روک رہا، میں تمہاری اس محبت کو دیکھ کر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اور اپنا عقیدہ بتانا چاہتا ہوں۔ سارے مسلمان اس کی بات سننے کے لیے کھڑے ہو گئے اور اس نے ایک جملہ کہا، سوال ہے اس کا آج بھی دنیا سے جواب مانگ رہا ہے اس کا یہ شعر۔ اس نے سارے ماتمی جلوس میں جتنے بھی آزادار تھے، جتنے بھی مسلمان شامل تھے، اس دور میں کوئی کسی کو نہیں کہتا تھا شیعوں کی مجلس میں نہ جانا، شیعوں کے جلوس میں نہ جانا، شیعوں کا ماتم نہ دیکھنا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، ہمارے بزرگ ہمیں سنایا کرتے تھے، پورے والا کے بزرگ بھی اپنے بچوں کو یقیناً یہ بتاتے ہی رہے ہوں گے کہ جب پاکستان بنا نہیں تھا، ہندوستان اور پاکستان اکٹھا ہی تھا، تو اس دور میں مسلمان سارے کے سارے محرم کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ہمارے سنی مسلمان ہمارے لیے پانی کی سبیلیں لگاتے تھے، ہمارے راستوں میں ہمارے ساتھ ساتھ چلتے تھے، ہمارے ماتمیوں کے کپڑے اٹھاتے تھے، جہاں جہاں بھی انہیں ضرورت محسوس ہوتی تھی وہ ماتمیوں کے لیے لحاظ کا اہتمام کرتے تھے۔ بڑے ہمارے سنی بھائی ہیں جن کے گھروں سے ابھی تک تعزیے برآمد ہوتے ہیں۔ حسین کوئی شیعوں کا تھوڑی ہے، حسین تو ہر بندہ مسلم کا ہے۔ اس حسین کو محسن اسلام نہیں کہا جاتا، حسین کو محسن مومن نہیں کہا جاتا، حسین کو مسلمانوں کا محسن نہیں کہا جاتا۔ حسین ہی تو واحد ذات ہے جسے محسن انسانیت کہا جاتا ہے، جس نے چند لمحوں میں حضرت انسان کی آبرو کو بچا لیا تھا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، اس نے ماتمیوں کا جلوس روک کر ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر سب کو آواز دے کے کہا، یہ معنی عظمت اسلام سے بڑے دور ہے مولا۔ بس اگلی لائن ہے کہ انقلاب برپا کر دیا۔ اس نے کہا یہ معنی عظمت اسلام سے بہت دور ہے مولا، لیکن ہم ہندوؤں میں تیرا قاتل نہیں کوئی۔ اجرکم اللہ نے جب اس نے یہ جملہ کہا نا، لیکن ہم ہندوؤں میں تیرا قاتل نہیں کوئی، سوال کا جواب مانگ رہا ہے۔ ہم ہندو ہیں مگر قتل شبیر میں ہمارا ہاتھ نہیں ہے۔ تم کیسے مسلمان ہو؟ نبی کلمہ بھی پڑھتے ہو، چادریں بھی لوٹتے ہو، خیمے بھی چلاتے ہو، بچوں کو تماچے بھی مارتے ہو، پتھریلی راہوں پہ بھی چلاتے ہو، اور پھر حسین کی بچی کو شیبت جیسا لعین راستے میں تازیانے مار مار کے کہتا تھا، کہاں ہے تیرا چچا عباس؟ بہت روئی۔ علی کے حسین کی بیٹی اور ایک منزل پر سیدہ سکینہ اتنے زور سے تازیانہ کھایا، سنبھل نہ سکی۔ جب گری تو سامنے سید و ساجدین کھڑے تھے جو کی کمر کے ساتھ ساتھ۔ ایک مرتبہ میری بیوی اٹھی، روتی آنکھوں سے کہتی، سجاد بھیا اس لعین سے کہہ دو مجھے جتنا دل چاہتا ہے مارے مگر مجھے تانے نہ دے۔ جب میرے مولا رسول اللہ شہزادی کہہ رہی ہے مجھے تانے نہ دے، میرا امام آواز سے کہتا ہے سکینہ بہن یہ تجھے تانے کیا دیتا ہے؟ ایک مرتبہ
مشکل سے بچایا ہے دین، علی کی علی بیٹی زینب۔ حسین کہتے ہیں اے میری بہن، اگر تو میرے ساتھ نہ ہو تو نانا کا دین نہ بچے۔ میں 10 محرم تک قربانیاں دوں گا، 11 محرم سے لے کے فاتح شام کے نعرے تک تو نے جگہ جگہ نانا کے دین کے لیے خطبے بھی پڑھنے ہیں، تعزیانے بھی کھانے ہیں، میری شہزادی کو سنبھالنا بھی ہے۔ عزادارو بس ایک ایسا ہی لمحہ آ گیا کہ چل رہا تھا قافلہ، یا میرے مولا کا نیزہ اچانک ہوا میں معلق ہو گیا۔ سپاہی جس کے ہاتھ میں مولا حسین کا نیزہ تھا، جس میں میرے مولا کا سر اقدس تھا، وہ چلنے کی کوشش کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میرے مولا کے نیزے والا جو وہ چلتا نہیں تھا، آگے نہیں بڑھتا تھا، اس نے بڑا زور لگایا کہ یہ ایک لمحے کے لیے بھی حرکت میں نہیں آتا۔ اس نے شمت سے کہا کہ حسین کا نیزہ آگے نہیں بڑھتا۔ عزادارو اس نے کچھ نہیں کہا، وہ میرے چوتھے امام کے قریب آیا، اس نے تازیانے کو لہرانا شروع کیا۔ میرے بیمار کی پشت پہ تازیانے مارتا جا رہا تھا۔ میرے امام نے کہا کمینہ مارنے کا سبب، کہتا تیرے بابے کا نیزہ رک گیا ہے۔ میرا سپاہی بڑی کوشش کر رہا ہے، حسین کا نیزہ آگے نہیں بڑھتا۔ میرا مولا اپنے بابا کے نیزے کے قریب آیا۔ میرا امام بڑی مشکل سے اپنی جھکی کمر کو سیدھا کر کے کہتے بابا تو رک جاتا ہے، یہ کمینے میری پشت پہ ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں، بابا تو رکا کیوں ہے؟ میرا امام کہتے ہیں سچا میری سکینہ پیچھے رہ گئی ہے، جب تک وہ نہیں آئے گی۔ اجر و اللہ ہے آپ غصہ دیا مولا سلامت رکھیا۔ یہی حق ہے 6 محرم، کل کا تو دن ہی وہ ہے جب سیدوں پہ پانی بند ہو جائے۔ میر کارواں سید الساجدین، بابا تو رک جاتا ہے، کبھی میری کمر پھر ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر میں سیدھا ہونے کی کوشش کرتا ہوں میرے پارٹنر کا گلا کھچتا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، میرے حسین نے کہا میری سکینہ پیچھے رہ گئی ہے۔ جب کہا نا میری سکینہ پیچھے رہ گئی ہے، عزادارو ایک مرتبہ میرے امام نے جناب سیدہ زینب کو اور جناب سیدہ ام کلثوم کو ہاتھ باندھ کر کہا کہ میری پھپھیوں، میری بھتیجی، میری بہن پیچھے رہ گئی ہے، میرے باپ کا سینے کا تعویذ پیچھے رہ گیا ہے۔ جتنی دیر تک میری شہزادی نہیں آئے گی، میرے بابا کا نیزہ اپنی جگہ سے حرکت میں نہیں آئے گا۔ جو زندگی پر رونا چاہتے ہو یہ جملہ سن لو، جیسے ہی دونوں بہنیں جناب سکینہ کو لینے کے لیے پیچھے آئی نا عزادارو، بس کچھ قدموں کا فاصلہ طے کرنا تھا۔ دونوں بہنوں نے دیکھا کوئی بی بی ہے، ماتھے پہ موت کی پٹی بندھی ہوئی ہے، اس نے جناب سکینہ کو اپنی گود میں لیا ہوا ہے، دائیں کی زلفیں بائیں کر رہی ہے، بائیں کی بائیں کر رہی ہے، ماتھے سے پٹی کو ہٹا رہی ہے، تازہ لہو جو کانوں سے بہ رہا ہے کانوں کے بوسے لے رہی ہے، رسیوں والے ہاتھوں کو چوم رہی ہے۔ دونوں بہنوں نے جب یہ منظر دیکھا بس دور کھڑی ہو گئی۔ دونوں بہنوں نے آواز دے کے کہا تجھ پہ نبی کی بیٹیاں راضی ہے۔ جب کہا نبی کی بیٹیاں راضی ہے، ماں جو چاہتی ہے۔ جب کہا نا دونوں بیویوں نے ماں، اب مجھے معاف کر دینا عزادارو، پردے میں بیٹھی میری ماں، جب بیویوں نے کہا نا بیوی سے ماں، ایک مرتبہ شہزادی کی آواز صحیح زینب تو نے نہیں پہچانا کہ کون ہے جس نے گود میں حسین کی شہزادی کو اٹھا رکھا ہے؟ جب کہا نا کون ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے میری شہزادی جلدی جلدی اپنی ماں کے قریب ہوئی۔ بڑی مدت کے بعد ماں سے ملاقات ہوئی تھی نا، میری شہزادی اپنے سارے غم بھول گئی۔ آواز دے کے کہتی اماں یہ تیرے ماتھے سے خون کیوں جاری ہے؟ کیا تو بھی کربلا میں ہمارے ساتھ نیزے کھاتی رہی ہے؟ میری شہزادی کہتی ہے زینب وہ وقت لمحہ یاد کر جب تو 28 رجب کو میری قبر پہ
کربلا پہنچے گی. تجھ میں اور مجھ میں فرق اتنا ہے, تو 72 قدموں سے دیکھ رہی تھی, میں 7 قدموں کے فاصلے پہ تھی, اور میرا یہ ماتھا حسین کے لہو سے ہر وقت لگی رہتا ہے. میں چاہتی جاتی ہوں مقتل گائے حسین سے حسین کا لہو اپنے ماتھے پہ لگا کر وعدہ کر چکی ہوں, حشر میں بھی فاطمہ اسی حالت میں. سیانم